کی صورت میں وین کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اللہ اگر آپ کو 7 بیٹے دے تو دعا کیا کریں کہ ایک بیٹی بھی دے، اور اس وین کو مزید آگے اضافہ کرتے ہیں کہ بیٹے جو ہوتے ہیں وہ جائیداد کے مالک ہوتے ہیں، بیٹی جو ہوتی ہے وہ جنازوں کی مالک ہوتی ہے۔ تو یہ جو عقیدہ اور نظریہ ہے نا، یہ قرآن مجید کے خلاف ہے۔ آپ کے اور میرے چھٹے امام سے پوچھا گیا، مولا بیٹیوں کے ساتھ قرآن مجید میں کتنا ظلم کیا گیا؟ معصوم نے پوچھا کہ کیسے ظلم کیا گیا؟ کہا گیا قرآن مجید بیٹوں کو 2 حصے دینے کا کہتا ہے اور بیٹیوں کو 1 حصہ ملتا ہے۔ تو معصوم نے فرمایا کہ ایک مثال دی، فرمایا کہ جو بیٹے ہوتے ہیں نا وہ گندم کی فصل کی طرح ہوتے ہیں، ایک ہی زمین سے ان کو حصہ ملتا ہے۔ بیٹیاں چاول کی فصل کی طرح ہوتی ہیں، ان کو 2 زمینوں سے حصہ ملتا ہے۔ اب اس کی تشریح کی تو نہیں ضرورت، ماشاءاللہ گاؤں میں پڑھ رہا ہوں، دیہات کا ماحول ہے۔ یعنی چاول کی فصل کو 2 زمینوں میں لگایا جاتا ہے، بیٹیوں کو 2 زمینوں سے حصہ ملتا ہے۔ باپ کی بھی وراثت ملتی ہے، میاں کی طرف سے بھی ملتا ہے، تو برابر ہو گیا، یعنی مساوی ہے۔ تو ایسا نہیں کہ بیٹیوں کو صرف جنازوں کا ہی وارث کہا جائے، بیٹیوں کا حصہ ہوتا ہے جائیداد میں۔ اور معذرت کے ساتھ جو میرا بزرگ، میرا بھائی، میرا عزیز، میرا دوست، برادر، عزادار آپ میں تشریف فرمائے، اگر خدا نخواستہ کسی نے بہن بیٹی کا حصہ کھایا ہوا ہے تو اسے بی بی فاطمہ کے حق پہ رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہنوں اور بیٹیوں کا حق ہوتا ہے، آپ جتنا مرضی جہیز دے دیں ان کو۔ بعض اوقات یہی کہا جاتا ہے نا کہ اپنے اتنا 2 لاکھ 3 لاکھ کا ہم نے جہیز دیا تھا تو آپ کیا دیں اس کو؟ بیٹیوں کا باپ کی وراثت میں حصہ ہوتا ہے، قرآن مجید کہتا ہے۔ جنازوں کا وارث نہیں ہوتی صرف بیٹیاں، حصہ ہوتا ہے، قرآن مجید کہتا ہے۔